السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ دشمنوں میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لیے دشمنوں کے سردار ابن سعد نے 500 تیر اندازوں کو تیر کمان دے کر بھیجا اور کہا کہ دور سے ہی حضرت حسین کے گھوڑے کو تیر چلا چلا کر مار ڈالو تاکہ حسین کے لشکر والے بے بس ہو جائیں اور پھر ہم اپنے گھوڑوں سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان 500 تیر اندازوں نے دور سے ہی تیر چلانا شروع کیا اور حضرت حسین کے لشکر کے سارے گھوڑے کو مار ڈالا۔ گھوڑوں کے مرنے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا لشکر پیدل ہو۔ جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، جمعے کی نماز کا وقت قریب تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آواز لگا کر دشمنوں کے سردار سے کہو کہ ہمیں جمعے کی نماز پڑھنا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے لشکر کو روک لو تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ لیکن سامنے سے دشمنوں کے سردار نے جواب دیا، ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ مجبور ہو کر حضرت حسین نے نماز خوف پڑھی۔ وہ اس طرح کہ آدھے لوگ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور آدھے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو دشمن کا مقابلہ کرنے لگے اور باقی لوگ آگے آ کر جمعے کی نماز پڑھنے لگے۔ لڑائی مسلسل جاری تھی۔ دشمنوں کی فوج کے پاس گھوڑے اور ہتھیار تھے، لیکن حضرت امام حسین کی فوج کے سارے گھوڑے مارے جا چکے تھے، اس لیے دشمنوں نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کی فوج پر حملہ کر دیا اور ایک ایک کر کر حضرت حسین کی فوج کے سارے لوگوں کو مار دیا۔ حضرت حسین کے بڑے لڑکے حضرت علی اکبر سامنے کھڑے تھے۔ ایک دشمن نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور حضرت علی اکبر کے سینے پر اپنی تلوار بھونکتے ہوئے ان کی گردن اڑا دی۔ اپنے بیٹے کو اس طرح قتل ہوتا دیکھ حضرت حسین بھی تڑپ اٹھے اور دوڑ کر علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن دشمنوں نے آج نواسۂ رسول پر رحم نہ کھایا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے باپ حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر ایک کنارے رکھی۔ اسی وقت ایک دشمن نے حضرت حسین پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس آگے بڑھے اور اس دشمن کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور حضرت عباس پیدل تھے، اس لیے تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد دشمن نے حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا۔ ایک ایک کر کے سارے اہل بیت شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین کے ساتھ اس دن ان کے گھر والوں میں سے 18 لوگ آئے تھے، لیکن یہ دشمن ایک ایک کر کے سب کو شہید کرتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں اور بھائیوں کو، حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جب یہ دیکھا کہ دشمنوں نے میرے چچا حضرت حسین پر حملہ کر دیا تو یہ 6 سال کا بچہ اپنے خیمے سے ایک لاٹھی لے کر اپنے چچا حضرت حسین کو بچانے کے لیے، لیکن تبھی سامنے سے دشمن نے ایک تیر چلایا اور پھر گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے سامنے ان کے بھتیجے حضرت عبداللہ کے سینے پر اپنی تلوار بھونک دی اور انہیں شہید کر دیا۔ جس وقت دشمن نے حضرت حسین کے بھتیجے کے سینے پر اپنی تلوار بھونکی تو بھتیجے عبداللہ نے چیختی آواز میں اپنے چچا حضرت حسین کو پکارتے ہوئے کہا، ہائے میرے چاچا مجھے بچاؤ۔ حضرت حسین نے اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے دوڑے، لیکن تب تک دشمن اپنا کام کر چکا تھا اور حضرت عبداللہ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ حضرت حسین نے دوڑ کر اپنے بھتیجے عبداللہ کو اپنے گود میں لے لیا اور روتے ہوئے کہا، اے میرے بھتیجے مجھے معاف کر دینا، آج کربلا کے میدان میں تیرا چچا حسین بہت بے بس ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھتیجے نے حضرت حسین کی گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کی لاش کو کنارے رکھا۔ خیمے کے اندر سے عورتوں نے یہ سارا منظر دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب خیمے کے اندر مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گری ہوئی رو رہی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ اے اللہ آج اپنے نبی کے نواسے اور میرے بھائی حسین کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دشمنوں نے میرے گھر والوں کو شہید کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بھائی اور ساتھی
اور گھر کے لوگ شہید ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار اٹھائی اور دشمنوں کے سامنے لڑنے کا ارادہ کیا۔ اتنی دیر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا خیال آیا تو خیمے میں آواز دے کر اپنے 2 سال کے بیٹے قاسم کو اپنے پاس بلایا اور اسے دیکھ کر رونے لگے۔ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ میرا بچہ یتیم ہو جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تبھی سامنے سے ایک دشمن نے تیر چلایا، وہ حضرت حسین کے 2 سال کے بیٹے قاسم کی گردن پر آ کر لگا۔ اس معصوم کی آہ بھی نہ نکلی اور وہ بچہ اپنے باپ کی گود میں ہی گر کر شہید ہو گیا۔ بیٹے کو ایسے شہید ہوتا دیکھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ